बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद वअज्जिल फरजहुम। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत ही रहम करने वाला है, और तमाम दुरूद व सलाम मोहम्मद और आले मोहम्मद की ज़ात गिरामी पर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग अल्हम्दुलिल्लाह बखैर आफियत होंगे। परवरदिगार आलम से यही दुआ है कि परवरदिगार आलम आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और आप सबकी तमाम जायज़ हाजात को पूरी फरमाए। माह मुबारक रमज़ान के 25वें दिन की दुआ। اللهم اجعلني فيه محبا لأوليائك ومعاديا لأعدائك مستنا بسنة خاتم الأنبياء يا عاصم قلوب النبيين۔ तर्जुमा। मेरे माबूद, आज के दिन मुझे अपने दोस्तों का दोस्त करार दे और अपने दुश्मनों का दुश्मन, और मुझे अपने खातिमुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर चलने वाला करार दे। ए अंबिया के दिलों की हिफाजत करने वाले। तशरीह। नाज़रीन, आज की इस दुआ में हम परवरदिगार आलम की बारगाह में 3 अहम चीज़ों का मुतालबा कर रहे हैं। सबसे पहली चीज़ जो हम खुदा की बारगाह में आज तलब कर रहे हैं, अल्लाहुम्मा अजअलनी फीहि मुहिब्बन लिअौलियाइक, कि परवरदिगारा आज के दिन मुझे अपने दोस्तों का दोस्त करार दे। नाज़रीन, खुदा के दोस्तों से दोस्ती और मोहब्बत ईमान की निशानी है, इसलिए कि जो खुदा के दोस्त होते हैं, जो वली खुदा होते हैं, वो खुदा से बहुत नज़दीक होते हैं। उनसे मोहब्बत गोया खुदा से मोहब्बत है, और उनसे क़ुरबत गोया खुदा से क़ुरबत है। इमाम बाक़िर अलैहिस्सलाम अपने सहाबी से फरमाते हैं कि अगर तुम ये जानना चाहते हो कि तुम अहले बहिश्त में से हो या अहले जहन्नम में से, तो अपने क़ुलूब की तरफ मुराजा करो। अगर तुमने जाना कि तुम्हारे क़ुलूब में औलिया इलाही और खुदा के मुहिब्बों से मोहब्बत है, उनकी मारिफत है, उनकी इताअत के तुम मुतमन्नी हो, तो गोया तुम अहले बहिश्त में से हो। और अगर तुम औलिया खुदा को छोड़कर गैर औलिया से मोहब्बत करते हो, तो यकीनन तुम अहले जहन्नम में से हो, और रोज़ क़यामत हर इंसान उन्हीं के साथ महशूर होगा जिससे वो दुनिया में मोहब्बत किया करता था। तो नाज़रीन, आज की इस दुआ में हम खुदा से तलब कर रहे हैं कि परवरदिगारा हमें अपने औलिया का मुहिब करार दे। तो सवाल ये है कि औलिया कौन है, उन्हें कैसे पहचानें? तो नाज़रीन, औलिया खुदा के वो मुखलिस और पाक और पाकीज़ा तरीन बंदे हैं कि जिन्होंने कभी भी खुदा के हुक्म से सरपीची नहीं की, जिनकी ज़िंदगी सिर्फ़ और सिर्फ खुदा की इताअत में गुजरी, जो खुदा के खालिस और मुती बंदे हैं। लेकिन सवाल यह है कि वो लोग कौन हैं? तो कहा तमाम अंबिया अलैहिमुस्सलाम, अइम्मे मासूमीन अलैहिमुस्सलाम, शुहदाए राह हक़ और तमाम अल्लाह के वो मुखलिस बंदे औलिया खुदा में शुमार होते हैं। लेकिन रुतबे और मकाम के लिहाज से सब में फ़र्क है। जैसे रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी औलिया हैं, लेकिन मकाम और मर्तबे के लिहाज से खुदा की बारगाह में सबसे आला रुतबे और मकाम पर फायज़ है। कि खुदा ने कुरान में ऐलान फरमा दिया कि हमने बाज़ पैगम्बरों को बाज़ पैगम्बरों पर तरजीह दी है, फजीलत दी है। बाज़ खुदा से हम कलाम होते हैं, तो बाज़ मकाम आला पर फायज़ है। तो नाज़रीन, औलिया खुदा में सबसे आला, सबसे बरतर पैगम्बर अकरम की ज़ात गिरामी है कि ख़ातिमुल अंबिया होने के साथ साथ वो तमाम अंबिया में सबसे ज़्यादा अफजल और अकमल है। और उनके बाद अइम्मे मासूमीन अलैहिमुस्सलाम की ज़ात गिरामी है कि जो तमाम औलिया खुदा में सबसे ज़्यादा बरतर और बाफजीलत है। बस हमें इन ज़वात मुक़द्दसा से मोहब्बत करनी है, और गोया इनसे मोहब्बत खुदा से मोहब्बत के बराबर है। और क्यों ना हम इनसे मोहब्बत करें कि इनकी मोहब्बत का हुक्म भी खुद खुदा ने कुरान में दिया है कि कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्ला अल मवद्दता फिल क़ुरबा। ए रसूल, उम्मत से कह दीजिए मुझे अजर रिसालत कुछ नहीं चाहिए, अगर कुछ दे सकते हैं तो मेरे अक़रबा से मवद्दत और मोहब्बत इख्तियार करें। तो नाज़रीन, अइम्मे मासूमीन अलैहिमुस्सलाम से मोहब्बत और मवद्दत का हुक्म खुद खुदा ने दिया है, और बेशक जो इन हस्तियों से मोहब्बत करेगा वो दुनिया में भी कामयाब है और आखिरत में भी उसके लिए कामयाबी और कामरानी है। इस सिलसिले में नाज़रीन, एक वाक़या आपकी खिदमत में पेश करना चाहती हूँ कि शहर रबिया में यूसुफ बिन याकूब नामी एक यहूदी मालदार ज़िंदगी किया करता था। किसी ने मुतवक्किल अब्बासी से उसकी शिकायत कर दी। मुतवक्किल ने उसे सामरा बुलाया ताकि उसे सज़ा दे। यूसुफ सामरा आते वक्त रास्ते में बहुत परेशान था। जब सामरा के करीब पहुंचा तो उसने अपने आप से कहा कि मैं अपने आप को 100 अशरफी में खुदा से ख़रीदता हूँ। अगर मुझे मुतवक्किल से कोई तकलीफ़ ना पहुँची तो मैं इन अशरफियों को इब्न रज़ा इमाम मोहम्मद तक़ी अलैहिस्सलाम की खिदमत में पेश करूँगा कि जिनको खलीफा ने मदीने से सामरा बुलाकर खाना नशीन कर दिया है, और मैंने सुना है कि वो इक़्तिसादी एतबार से बहुत ज़्यादा सख्ती में है। वो जैसे ही सामरा के दरवाज़े पर पहुँचा तो उसने अपने आप से कहा, बेहतर है मुतवक्किल के पास जाने से पहले 100 दीनार मौला की खिदमत में ले जाऊँ। लेकिन वो आपका घर नहीं जानता था। सोचा अगर किसी से आपके घर का पता मालूम करूँगा तो कहीं ऐसा ना हो कि ये बात मुतवक्किल को मालूम हो जाए कि मैं इब्न रज़ा अलैहिस्सलाम के घर की तलाश में था, तो वो और ज़्यादा गज़बनाक हो जाएगा। वो कहता है कि अचानक मेरे जहन में ये बात आई कि मैं अपनी सवारी को आज़ाद छोड़ दूँ।
ممکن ہے خدا کے لطف و کرم سے بغیر کسی سے معلوم کیے میں امام کے گھر پہنچ جاؤں۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے اپنی سواری کو آزاد چھوڑ دیا۔ وہ گلیوں اور بازاروں سے گزرتی ہوئی ایک گھر کے دروازے پر جا کر رک گئی۔ میں نے بہت کوشش کی لیکن وہ وہاں سے آگے نہ بڑھی۔ میں نے ایک شخص سے پوچھا یہ کس کا گھر ہے؟ اس نے جواب دیا یہ ابن الرضا رافضیوں کے امام کا گھر ہے۔ میں نے کہا ان کی عظمت اور شرافت کے لیے یہی کافی ہے کہ انہوں نے بغیر سوال کہ میری سواری کو اپنے دروازے پر لا کر کھڑا کر دیا۔ میں اسی فکر میں تھا کہ ایک سیاہ فام غلام گھر سے باہر آیا اور کہا تم ہی یوسف بن یعقوب ہو؟ میں نے جواب دیا ہاں۔ غلام نے کہا سواری سے اترو۔ وہ مجھے گھر کے اندر لے گیا اور خود ایک کمرے میں چلا گیا۔ میں نے اپنے آپ سے کہا یہ دوسری دلیل ہے کہ جس غلام نے مجھے آج تک دیکھا ہی نہ ہو وہ کیوں کر میرے نام سے آگاہ تھا؟ میں تو ابھی تک اس شہر میں بھی نہیں آیا تھا۔ غلام دوبارہ آیا اور اس نے کہا کہ جن 100 اشرفیوں کو تو نے اپنی آستین میں چھپا رکھا ہے لاؤ اسے دے دو۔ میں نے اپنے آپ سے کہا یہ تیسری دلیل ہے۔ غلام گیا اور فوراً پلٹ آیا اور اس نے مجھ سے گھر کے اندرونی حصے کی طرف جانے کو کہا۔ میں نے اپنے خچر کو وہیں باندھا اور گھر میں داخل ہو گیا۔ میں نے دیکھا کہ ایک بہت ہی نورانی اور باعظمت شخصیت تشریف فرما ہے۔ انہوں نے فرمایا اے یوسف کیا تو نے اتنے دلائل اور براہین نہیں دیکھے کہ اب تو اسلام قبول کر لے؟ میں نے کہا کہ یہ اندازے والی چیزیں ہیں جس کا میں نے کافی مشاہدہ کیا ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا افسوس کہ تو مسلمان نہ ہوگا لیکن تیرا بیٹا اسحاق مسلمان ہو جائے گا اور وہ میرے شیعوں میں سے ہوگا۔ اے یوسف بعض لوگ خیال کرتے ہیں کہ ہماری محبت کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ خدا کی قسم ایسا نہیں ہے بلکہ جو بھی ہم سے محبت کرے گا وہ اس کا فائدہ دیکھے گا چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلمان۔ اب تو مطمئن ہو کر متوکل کے پاس جا اور ذرا بھی نہ گھبرا، تمہیں اس سے کوئی تکلیف نہ پہنچے گی۔ اور جب تم شہر میں داخل ہوئے تو خداوند عالم نے تمہارے لیے ایک ملک کو معین کیا تھا جو تمہارے خچر کی رہنمائی کر رہا تھا اور اسے میرے گھر تک لے آیا۔ اس واقعے کے بعد یوسف بن یعقوب جب اپنے وطن واپس آیا اور اس نے اپنے بیٹے اسحاق کو جب اس ماجرے کی خبر دی تو اس کا بیٹا اسحاق فوراً مسلمان ہو گیا۔ ناظرین دوسری دعا جو ہم پروردگار عالم کی بارگاہ میں کر رہے ہیں وہ معادین لأعدائک، پروردگارہ مجھے آج کے دن اپنے دشمنوں کا دشمن قرار دے۔ ناظرین جس طرح سے خدا کے دوستوں سے دوستی اور خدا کے اولیاء سے محبت ہر مسلمان پر واجب ہے، اسی طرح سے خدا کے دشمنوں سے دشمنی کا اظہار بھی کرنا ہر مسلمان کے لیے واجب ہے۔ اور جس طرح سے اولیاء خدا سے محبت ایمان کی نشانی ہے ویسے ہی دشمن خدا سے دشمنی بھی ایمان کی نشانی ہے۔ اور ناظرین جس طرح سے اللہ نے انسان کی فطرت میں یہ قرار دیا کہ اگر اس سے کوئی محبت سے پیش آتا ہے، اس پر کوئی احسان کرتا ہے تو انسان بھی اس کے ساتھ محبت کا رویہ اختیار کرتا ہے، اور اگر کوئی اسے نقصان پہنچاتا ہے، پریشان کرتا ہے، اذیت دیتا ہے تو انسان اس سے نفرت کا اظہار کرتا ہے۔ البتہ دنیاوی نقصانات ایک مومن کے لیے زیادہ قابل اہمیت نہیں ہے اس لیے کہ دنیا کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے، لیکن اگر کوئی شخص انسان کے عقیدے، اس کی دین کو نقصان پہنچائے، اس کی سعادت ابدی کو اس سے چھیننے کی کوشش کرے تو پھر اس سے چشم پوشی نہیں کی جا سکتی ہے۔ لہٰذا قرآن نے واضح طور پر اعلان کر دیا ان الشیطان لکم عدو، کہ بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے، اسے دشمن سمجھو۔ بس ناظرین ہمیں اپنے دشمن کو پہچاننا ہوگا، کیونکہ جب تک ہم دشمن کو نہیں پہچانیں گے دشمن سے اظہار دشمنی نہیں ہو پائے گی۔ اگر کوئی یہ سوچے کہ اولیاء خدا سے بھی دوستی رکھے اور دشمن خدا سے بھی دوستی رکھے تو یہ ممکن نہیں ہے، کیونکہ اگر دشمن خدا سے دشمنی نہ ہوئی تو کسی نہ کسی حوالے سے ان سے دوستی ہوگی، اور جب ان سے دوستی ہوگی تو ان کی باتوں کو قبول کرے گا اور پھر آہستہ آہستہ وہ بھی شیطان صفت بن جائے گا۔ اسی لیے اسلام نے دشمن خدا سے دشمنی کرنے کا حکم دیا ہے۔ لہٰذا جو دین کے دشمن ہیں، عقیدے کے دشمن ہیں، سماج کے دشمن ہیں، معاشرے کو برباد کرنا چاہتے ہیں، ان سب سے ہم کو دشمنی کا اظہار کرنا ہوگا۔ خاموش نہیں رہ سکتے کیونکہ ہماری خاموشی ان کے گناہ میں شریک ہونے کے برابر ہے۔ اور ناظرین آج کے دور میں جو سب سے بڑا ہمارا نہیں بلکہ پوری انسانیت کا دشمن ہے وہ امریکہ اور اسرائیل ہے، جو صرف مسلمانوں کا دشمن نہیں ہے بلکہ انسانیت کا دشمن ہے۔ لہٰذا ہمیں امریکہ اور اسرائیل اور وہ تمام ممالک جو ان کے ساتھ ہیں ان کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے، ان سے نفرت کا اظہار کرنا ہوگا۔ ناظرین آج جمعۃ الوداع ہے، ماہ رمضان کا آخری جمعہ، جس کو امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے یوم قدس کے نام سے دنیا کے سامنے پیش کیا، جس میں ہر سال پوری دنیا کے تمام مسلمان، غیر مسلمان، جن کے دل میں ذرہ برابر بھی انسانیت پائی جاتی ہے، وہ فلسطین کے حقوق کے لیے آواز اٹھاتے ہیں، بڑے پیمانے پر پروٹیسٹ کرتے ہیں۔ ناظرین یوم القدس کا منانا اور اس کا احترام آج ہر مسلمان پر واجب ہو گیا ہے۔ آج دنیا کا میڈیا اس کو نہیں دکھاتا ہے تو نہ دکھائے۔ ہر سال یہ پروٹیسٹ پوری دنیا میں ہوتا ہے، مگر اس سال یہ پروٹیسٹ بہت بڑے عالمی پیمانے پر ہونا ضروری ہے، اس لیے کہ جو نسل کشی فلسطین میں ہو رہی ہے ہم اس پر آنکھ نہیں بند کر کے بیٹھ سکتے، کیونکہ کل خدا کے یہاں ہر ایک کا مواخذہ کیا جائے گا، ہر ایک کو فلسطین سے متعلق جواب دینا ہوگا کہ تم نے فلسطین کے لیے کیا کیا۔
کچھ نہیں کر سکتے تھے تو کم سے کم اپنی آواز تو ان کے حق کے لیے بلند کر سکتے تھے۔ تو ناظرین، ہمیں آج یہ پروٹیسٹ کرنا ہے اور سب کو اس پروٹیسٹ میں کوشش کریں، شرکت کریں اور مولا علی علیہ السلام کے اس جملے کا مصداق بنیں کہ وَكُونَ لِلظَّالِمِ خَصَمًا وَلِلْمَظْلُومِ عَوْنًا، کہ ظالم کے دشمن اور مظلوم کے حامی بنو۔ ناظرین، رہبر معظم یہاں پر خصم کے بارے میں فرماتے ہیں کہ خصم کا مطلب صرف دشمن نہیں ہے۔ کبھی انسان کو ظالم سے دشمنی ہوتی ہے اور اس سے نفرت ہوتی ہے، لیکن خصم ہونے کے لیے کافی نہیں ہے۔ خصم وہ ہے جو دشمن کا گریبان پکڑے اور اسے آزاد نہ چھوڑے۔ مولا کائنات کے دور سے لے کر اب تک بشریت ظالموں کا گریبان نہ پکڑنے کی وجہ سے بدبختی اور رسوائی کا شکار ہے۔ اگر ایمان والے اسی وقت ظالموں کا گریبان پکڑ لیتے تو دنیا میں ظلم کا اس قدر رواج نہ ہوتا۔ آج ضرورت ہے ہمیں اسی خصم کی کہ دشمن سے صرف اظہار نفرت نہیں کرنا ہے، بلکہ دشمن کو گریبان سے پکڑ کے جڑ سے اکھاڑ دینا ہے اور قدس کو آزاد کروا لینا ہے۔ ناظرین، قدس کو اگرچہ ولایت نے بچایا ہے اور انشاءاللہ ولایت کے سائے میں ہی جلد قدس مکمل آزاد ہو جائے گا، اور وہ دن دور نہیں کہ جس میں ہم ولایت کے ہمراہ سرزمین قدس پر قدس کی آزادی کا بہت بڑا جشن منائیں گے اور ولایت کی ابتدا میں نماز اقامہ کریں گے۔ اور ناظرین، تیسری دعا جو ہم پروردگار عالم کی بارگاہ میں اپنے لیے طلب کر رہے ہیں، وَمُسْتَنًّا بِسُنَّةِ خَاتَمِ أَنْبِيَائِكَ، کہ پروردگارہ مجھے اپنے خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پر چلنے والا قرار دے۔ ناظرین، رسول اللہ کی سنت و سیرت کوئی شخصی سنت و سیرت نہیں ہے، بلکہ یہ ایک عالمگیر اور بین الاقوامی سیرت اور سنت ہے جو تمام انسانیت کے لیے ایک مکمل دستور حیات ہے، اور جیسے جیسے انسان ترقی کرتا چلا جائے گا اس کے لیے اس سنت اور سیرت کی اتباع شدید سے شدید تر ہوتی چلی جائے گی۔ خاتم الانبیاء اور اہل بیت علیہ السلام کی سیرت نہ صرف عالم اسلام بلکہ عالم اسلام کی اور عالم انسانیت کی رہنمائی اور فلاح و نجات کے لیے ہے۔ اس سے دنیا کا ہر انسان اپنی دنیاوی اور ظاہری زندگی بسر کرنے کا بہترین اسلوب سیکھ سکتا ہے اور اپنی اخروی نجات کے لیے اسباب پیدا کر سکتا ہے۔ یقیناً اگر تمام عالم اسلام، تمام عالم دنیا رسول اللہ کی سنت اور سیرت پر عمل پیرا ہو جائے تو خطۂ ارض سے تمام مشکلات کا خاتمہ ہو جائے۔ یا عاصمہ قلوب النبیین۔ ناظرین، دعا کے اس آخری فقرے میں انبیاء کرام علیہ السلام کے پاکیزہ قلوب کا واسطہ دیتے ہوئے ہم اپنی حاجات خدا کے حضور رکھتے ہیں کہ اے انبیاء کے دلوں کی حفاظت کرنے والے میرے پروردگار، ہمارے دلوں کی بھی حفاظت فرما اور ہمیں اپنے اولیاء کا محب اور دشمنان خدا کا دشمن قرار دے، اور اپنے رسول خاتم الانبیاء کی سنت و سیرت اور اہل بیت کی سنت و سیرت پر چلنے کی ہمیں توفیق اور سعادت نصیب فرما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔